السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اعتدال نیوز، اور اس وقت ہم موجود ہیں ڈیر اسماعیل خان کی مرکزی امام بارگاہ بمبو شاہ پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں متولی پروفیسر سید فرحت عباس شاہ صاحب. شاہ صاحب، بہت مہربانی، شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اسکورٹی کی صورتحال کیا جا رہی ہے اور انتظامات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جہاں تک تعلق ہے امسال محرم کا، تو حسب سابق محرم بڑا اچھا جا رہا ہے، لیکن کچھ شکایتیں ہوتی ہیں انتظامیہ سے کہ 1.5 ماہ سے پہلے جو ہے انہوں نے میٹنگز کا آغاز کیا، لیکن ابھی تک وہ رزلٹ ہم نے نہیں دیکھا جو ہونا چاہیے تھا. چاہیے یہ تھا کہ جن افراد کو وہ بلاتے، کیونکہ ڈائریکٹ ان کا تعلق جو ہے محرم الحرام کا ڈی اے خان کے حوالے سے ڈائریکٹ جو اس کا تعلق ہے وہ صرف تلہ داران، متولیان اور لائسنس داران کے ساتھ ہے. لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے کہ غیر متعلقہ افراد کو بلا لیتے ہیں، وہ ان کو وہ مسائل نہیں بتا سکتے جو ہمارے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دی 11th اور اس کا مسئلہ بن جاتا ہے انتظامیہ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، جو پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے نیکسٹ ایئر میں جو ہے وہ ان کمزوریوں پر قابو پا لیں گے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ ان سے رابطہ کریں گے. اچھا، یہ بتائیے شاہ صاحب کہ ڈیر اسماعیل خان میں عاشور محرم بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور حضرت امام حسین کی یاد، واقع کربلا کی یاد اہل سنت کے لیے بھی اور اہل تشیع دونوں کے لیے برابر ہے. لیکن بعض اوقات ہمارے ہاں آپس میں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس سے امن بھی خراب ہو جاتا ہے اور حالات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی ہم آہنگی قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے دونوں طرف کے جو فریقین ہیں وہ کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس کے متعلق تو میں یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ جب محرم آتا ہے تو امن کے ممبران بھی باہر نکل آتے ہیں، اور سارا سال وہ نظر نہیں آتے، وہ کدھر ہوتے ہیں کدھر نہیں ہوتے. وہ فاختہ ہیں جو اڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں. ڈیرے کا امن جو ہے ہر ایک شہری پر جو ہے وہ فرض ہے، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے سنی ہے. اگر اس کا تعلق اس سائل سے ہے تو اگر وہ غیرت مند ہوگا تو انشاءاللہ وہ اس کے بدامنی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا، خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ سنی ہے. تو جہاں تک تعلق ہے شیعہ سنی کا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. بس صرف یہ ہے کہ تھوڑا بہت راستے کا جو ہے وہ فرق ہے کہ ایک راستہ ان کی طرف وہ ہے، اور لیکن مرکز ایک ہی ہمارا ہے اور وہ ہے توحید. خدا اس حوالے سے ایک سوال میں اور کر لیتا ہوں آپ سے کہ یہ عام طور پہ مشہور ہے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ صحابہ کرام کے حوالے سے، امہات المومنین کے حوالے سے، خلفائے راشدین کے حوالے سے منفی سوچ رکھتے ہیں اور کچھ ایسی گفتگو کر دی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسی ہوتا ہے؟ نہ اگر ایسا ہوتا تو میرے خیال میں حضور پاک کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد یا وفات کے بعد جو ہے آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے، وہ گھر والے ہیں یہ در والے ہیں. کوئی اہل سنت جو ہے وہ صحابہ کرام سے دین لیتے ہیں، اور ہم اہل تشیع جو ہیں وہ اہل بیت سے. لیکن ان میں فرق نہیں ہے کیونکہ استاد ایک تھا، دینے والا ایک تھا. تو الحمدللہ اختلاف تو بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں. باقی رہ گیا ہے کہ اہل بیت اس کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ لعنتی ہے جو صحابہ کرام امہات المومنین بالخصوص جو حضور کے گھر والے ہیں ان کے متعلق کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے تو میرے خیال میں وہ قابل معافی نہیں ہے. اور ہمارے تو مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو ان مقدسات کا وہ کرے گا، میرے خیال میں میرے لیے یا میری کمیونٹی کے لیے، میرے اہل تشیع کے لیے، چاہے وہ اہل سنت بھی کیوں نہیں ہے، تو ہمارا نہ یہ عقیدہ ہے نہ یہ نظریہ ہے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے وہ بھی قابل محترم ہے اور یہ شخصیات بھی قابل محترم ہے. ہم ان میں کوئی تفریق نہیں دیکھ سکتے.